اللہ میاں کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میری خوش نصیبی ہے جی، آج مجھے عدنان صاحب نے نواز شریف صاحب کے مخالفین کی صف میں کھڑا نہیں کیا ہے، اس کے لیے اب ٹرول آپ بھی دیکھ لیں گے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مانسہرہ کے دن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ الیکشن موڈ میں کب آتے ہیں، تو وہ مانسہرہ سے آ چکے ہیں، جیسے وہ کھیلتے ہیں علاقے سے، علاقے کے لوگوں سے، اور خاص طور پر جو وہ جیسے انہیں انگیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک خاص وہ جو چارجڈ کراؤڈ جس کو آپ بولتے ہیں۔ یار میں کل بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا، کراؤڈ میٹر نہیں کرتا چاہے 10 بندے ہوں۔ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے قد کا رہنما جب جاتا ہے اس طرح کی ریلی سے ایڈریس کرتے ہیں تو وہ لائیو ٹی وی پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اسکرین پہ جو ان کا موڈ نظر آتا ہے وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بھئی کیا کانفیڈنس ہے اعتماد کا اور وغیرہ اور وغیرہ۔ لیکن بابو، میرا اور تمہارا جو بنیادی دھندا ہے نا، بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو سارے صحافی ہیں نا، ہمیں یہ ہو گیا ہے کہ مجھے میری جو پسند کا لیڈر ہے نا، کیا اس نے میرے شو کی تعریف کی ہے یا نہیں، وہ مجھے دیکھتا ہے یا نہیں، یا میری جو کلپ وائرل ہوئی ہے کیا اس کو وہ آگے کر رہا ہے یا نہیں۔ ہماری زندگی اب یہ رہ گئی، صحافی اس بات کے محتاج ہو چکے اسیم باقاعدہ یعنی قصیدہ گو بن چکے ہیں نا، درباروں میں قصیدہ گو ہوتے ہیں۔ صحافی کا یہ کام نہیں ہے، قصیدہ ہو، کوئی ناراض ہو، برا بھلا کہنا ہے برا بھلا کہہ لو، اچھا سمجھنا اچھا سمجھ لو، میں نے کون سا بھائی درخواست دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک صحافی کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے، نواز شریف جیسے جو ایکسپیرینس بہت ہی تجربہ کار سیاستدان ہوتے ہیں نا بابو، ان کی ایک ایک موو کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ تم یقین مانو یہ دنیا کے کامیاب ترین اداکاروں سے زیادہ اپنے باڈی لینگویج کے ماہر ہوتے ہیں۔ سیاستدان؟ یس سر، سیاستدان یا پاکستانی سیاستدان؟ کہیں کا بھی سیاستدان، اچھا، ہر طرح کا جو بھی کامیاب ترین اور کامیاب ترین آپ سیاستدان نے ہے۔ کیا اڈاپٹ کیا نواز شریف کے 3 بڑے جلسے دیکھے 3 مختلف شہروں میں؟ اعتماد آ رہا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہی از فلی کانفیڈنس دیٹ ہی از ہیڈنگ ٹو ون الیکشنز، اوکے ٹھیک ہے، اب وہ ہوتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے یار یہ حکمت عملی مثلاً کہ وہ اتنے عرصے بعد گھر سے نکلے ہیں تو کہاں گئے، بیماری کے باوجود وہاں مختصر سی تقریر کی اس دن حافظ آباد، حافظ آباد گئے تھے۔ حافظ آباد کے بعد پھر وہ پنجاب میں کون سا حلقہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ مانسہرہ چلے جاتے ہیں نا سر، کے پی کے میں پنجاب لفظ کہہ رہا ہوں یار، ہاں وہ آج کا جلسہ کے پی کے، سوری ننکانہ صاحب، کیا ہو گیا یار، ہاں ننکانہ صاحب، ننکانہ صاحب کرتے ہیں۔ کل وہ لاہور میں اپنے حلقے میں گھومتے رہے، جس کی تصویریں مجھے یہ جو ان کے بیوقوف کارخانے والے ہیں بھیجتے رہے، اور یہی نہیں انہیں پتا کہ بھئی NA-130 جو ہے اس میں گوال منڈی نہیں آتا، اس میں موہنی روڈ ہے، اور یہ موہنی روڈ کی تصویر ہے یا بلال پارک کی ہے، ساڑھے کو پوچھ لیں دے یار تو اندازہ کریم پارک بھی ہے سر، کریم پارک یار بہرحال اب اس میں میں نے جب غور کیا تو دیکھو ہمیں یار اصل میں یعنی چھوڑو پکڑ پن کو، اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب بینگ این ایکسپیرینس پولیٹیشین جان بوجھ کر ان حلقوں میں جا رہے ہیں اپنی پریزنس سے، جہاں پر بقول ان کے 2018 میں ان سے سیٹیں چھینی گئی تھیں، یا ہماری نظر میں وہ الیکشن ہار گئے۔ یہ آپ کا اندازہ ہے؟ نہیں، حافظ آباد مثال کے طور پر، کیا حافظ آباد میں یہ 2018 میں آپ کو پتا ہے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہار گئی تھی، ہاں، ان کے مقابلے میں شوکت بھٹی تھے۔ اب وہاں پہ مقابلہ بہت تکڑا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اب شوکت بھٹی صاحب نے کی بہن کھڑی ہے، انیکا بھٹی صاحبہ، جو یہاں کے ایک بہت اسٹیبلش پولیٹیکل پلیئر حافظ آباد کے مہدی حسن بھٹی صاحب کی غالباً دختر، ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں سائرہ تارڑ۔ اب جوڑ بڑا سخت ہو گیا نا۔ اب نواز شریف ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں الیکشن ہارے، اب یہ کہہ رہے ہیں تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کو اپنے امیدوار کو تکڑا کرنے کے لیے ان حلقوں میں جاؤ۔ سو دس از گڈ اسٹریٹجی۔ میں پھر وہی بات تمہیں گڈ بیڈ ہمیں وہ انالیسس کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوا یہ۔ اس کے بعد آ جاؤ ننکانہ انہوں نے 2018 میں ہارا تھا اعجاز شاہ صاحب سے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، جی، حالانکہ اعجاز شاہ صاحب جو ہے آپ کے محبوب رہنما کے چھوٹے بھائی کے بہت عزیز دوست ہوا کرتے تھے۔ جب یہ لاہور کے کوئی محکمہ تھا، اس کا کوئی ڈیٹ شیٹ کا انچارج ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، کوئی ڈیٹ ہوتا ہے، یہ تو دونوں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بڑی کمانڈر تھے تب، اب ان کی بہت دوستی تھی ایک دوسرے سے۔
تو اور اعجاز شاہ صاحب کے ذریعے ہی شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام ملتا ہے کوئی ستہ خیرہ کو مسئلہ نہیں گا، جو بعد میں 12 اکتوبر کے بعد نہ رہا، دوست نہ رہا، پیار نہ رہا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کہنا 12 اکتوبر کو بھی رابطے میں تھے واحد شخص یار بہت جو رابطے میں تھے بھائی، بہت تو آپ ڈسکریڈٹ نہ کریں دوستی کو بھائی، ان کی بہت تو انہوں نے دوستی کی لاج رکھی۔ اور یار شہباز شریف اور اعجاز شاہ صاحب بہت قریبی دوست ہیں، بس یار جان چھوڑو آگے جانا۔ بڑی مہربانی۔ تو 2018 میں یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں تھی شجرا منصب علی، اور یہ نون لیگ سے تھی، یہ نون لیگ سے کتنے تھی۔ ووٹوں سے ہاری کوئی ہے؟ اب شاہ صاحب نے لیے تھے 63,818 ووٹ اور بی بی شجرا نے لیے تھے 61,413۔ ان کو لگ بھگ پتہ 1000-1200 کا ووٹوں کا اوور آل فرق پڑتا ہے، ان کو آدھے کا لیکن تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی سیٹ پر جو ہے جناب ہوئے پھر 25 ستمبر 2022 کو کہ بانی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اتنی ساری سیٹوں پہ اکیلے امیدوار ہوں گے، تو اور وہ ہوئے نا پھر۔ سنو نا 25 ستمبر 2022 کو جب ننکانہ میں الیکشن ہوتا ہے تو شاہ صاحب نہیں کھڑے ہوئے، بانی تحریک کھڑے ہوئے، شجرا بی بی دوبارہ ہوئی۔ اب اگر ان کے آپ ووٹ دیکھیں 2018 میں تو وہ تھے 61,000، بھائی میں لیکن بانی کے مقابلے میں کھڑی تھی تو ان کے ووٹ ہو گئے 78,000، اچھا تو ووٹ بڑھ گئے، لیکن اس کے باوجود 17,000 ووٹ بڑھ وہ ہار گئی۔ کیوں؟ کیونکہ بانی کو ووٹ ملے 90,000۔ ایک اچھا ووٹ بینک ہے نون لیگ کا یہاں۔ واپس جو ہے اعجاز شاہ صاحب اب کھڑے ہیں، مور ان کا انتخابی نشان ہے، اب وہ آزاد پنچھی ہیں ٹیکنیکلی، یعنی تحریک انصاف کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اب شجرے وہاں سے کھڑی ہیں، وہ 78,000 ووٹ پہلے اسٹیبلش کر چکی ہیں اپنے۔ اب میاں صاحب جب وہاں گئے ہیں، اور یاد رہے کہ ننکانہ صاحب یہاں پہ سکھ یاتری بھی آتے ہیں، سمجھ گئے بات، آگے کو بات چلنی ہے، جنوبی ایشیا میں کوئی جیو اکنامکس کرنی ہے، سنا ہے ایسا بھی کچھ ہونا ہے؟ ایسا بھی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یو آر رائٹ۔ تو یہ بڑی امیدیں ہیں ہر طرف سے، ان کا نواز شریف سے جڑی ہیں وہ امیدیں۔ اس وقت ننکانہ جانا، تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا اگلا پڑاؤ کہاں۔ سو آپ یہ مانتے ہیں کہ پولیٹیکلی نواز شریف از سو انٹیلیجنٹ؟ یار میں بس یہی میں کہتا رہوں کہ میاں صاحب جی میں تصویر پردہ نہ کرائیں یار، میں ایک انالیسس کرنے کی اور آپ کوشش کا کر رہا ہوں۔ تجزیہ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جس قدر کیلکولیٹڈ موو ہے میاں صاحب خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ کا کوئی چہیتا کوئی چمچا سن رہا ہے تو خدا کے لیے ریکارڈ کر لیں، کیونکہ کل جب آپ حکومت میں آئے میں آپ کو سلام کرنے آؤں تو مجھے پہچان لیجئے گا۔ نام یہ کہہ او بھائی میرے، میں تجزیہ کر رہا ہوں، خدا کا واسطے جان دے، مجھے آگے بڑھنے دو، خدا کے لیے مجھے آگے بڑھنے دو، لیٹس فوکس آن۔ اب مجھے گما ہے کہ یہ شاید اس کے بعد جائیں گے بہاڑی، کیونکہ بہاڑی میں انہوں نے 2018 میں یہاں کی 4 سیٹیں 2 ہاری تھیں 2 جیتی تھی۔ اب وہاں کے ایک بڑے، یہاں پہ جیسے حافظ آباد میں شوکت بھٹی صاحب بہت تکڑے پلیئر ہیں نا، وہاں پہ بہت تکڑے پلیئر ہیں، ایک نذیر جٹ صاحب، ان کی بیٹی شاید، ان کی بیٹی عائشہ وہاں کھڑی، اور اسرا، اور وہ آزاد امیدوار ہے۔ نہیں ظاہر ہے کہ وہ یعنی پی ٹی آئی کی، ہاں مطلب اوہو، اور لیکن وہ یہ بہاڑی جائیں گے، نذیر ارائیں ان کے مقابلے میں، جو کہ ایک بھائی میں عرض یہ کہ وہ تکڑے امیدوار ہیں، ہے نا، تو جب نواز شریف جائیں گے جلسہ کریں گے تو ان کی طاقت کو اور طاقت مل جائے گی۔ تو اسلامی جمہوریہ راجستھان ورسز اسلامی جمہوریہ جٹستان میں ارائیوں کا پول ذرا بڑھ جائے گا، تو یار چھوڑو نا۔ اب اس کے بعد میں امید کر رہا ہوں کہ جو اصل شو جو واچیبل ہوگا وہ یہ کہ میاں صاحب پنڈی کب آتے ہیں۔ میاں صاحب کی جلسے رک نہیں رہے، پنڈی آنا ان کا ضروری ہے، کیوں کہ ان سے 2013 میں یہ شیخ رشید نے چھین لیا تھا اور ان کا انہیں بہت قلق، 2018 میں بھی چھین لیا۔ ارے 2013 میں ہارنا وہ نہیں بھولے، اور اس میں بعد میں ان کو کیا ہوا کہ ان کو حنیف عباسی صاحب کو اڈاپٹ کرنا پڑا جو اوریجنلی جماعت اسلامی سے تھے 2013 میں، تو وہ ان کے دل کو لگی ہوئی ہے۔ اور 2000 اب یہ پنڈی، اب میں تمہیں ایک بات ریویل کروں کہ تاریخی 27 کو شاید نواز شریف، جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہو نا، ایک زمانے میں ایک شو کرتا تھا تو میرے ساتھ مشتاق منہاز بیٹھا کرتے، آج ٹی وی تو مشتاق صاحب کو میاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ 2013 میں قومی اسمبلی میں الیکشن میں شیخ رشید کے مقابلے میں پی ایم ایل این کی ٹکٹ پر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اور میں اتنا برا آدمی ہوں کہ جب مشتاق بیچارے نے مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھ سے اجازت مانگی تو میں نے کہا اس کے بعد میرے ساتھ کبھی شو پہ نہ بیٹھنا۔ اس بیچارے نے
وہ قربانی دے دی، لیکن بالآخر پھر آزاد کشمیر جانا ہی پڑا نا، کیونکہ اس صحافت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اگر تمہیں بھی موقع ملے تو برائے مہربانی مجھ سے مشورہ نہ کرنا، میں تمہیں دل۔ جس طرح کی صحافت ہو چکی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے جب وہ پنڈی آئیں گے تو مری بھی جانا پڑے گا، کیونکہ شاہد صاحب نہیں ہیں۔ آپ نے بڑا لمبا شیڈول دے دیا، نہیں میں کہہ رہے ہیں بہاڑی، پنڈی، بابو، اور پھر مری بھی کہہ دیا آپ نے۔ اس وجہ سے تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ جو پیٹرن بننا ہو سکتا ہے غلط ہو، میں تو ان کا یعنی شیڈول مرتب نہیں یوں تو کرتا۔ انہوں نے وہ پنجاب میں کئی سیٹیں تھوڑے تھوڑے مارجن سے آ رہی تھی 18 میں۔ یار میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، میرے پاس شیڈول تو نہیں ہے نا یار، نہ میں بنانے والا ہوں، میں تو تمہیں اندازہ بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے، بہرحال خواجہ آصف بنیادی طور پر گورنمنٹ کالج میں ان کے دوست تھے، شہباز صاحب کے نہیں۔ اچھا، تو یہ وہاں پہ مقابلہ بڑا ہوا ہوا ہے سخت قسم کا۔ ریحانہ ڈار صاحبہ سے تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب ماہی وے محتہ آپ سچیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ریحانہ ڈار کا اتنا قد بڑھ چکا ہے کہ خواجہ آصف کو اب نواز شریف کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دیکھو سوشل میڈیا پہ ادھر نہیں خواجہ صاحب، دیکھو میں تو وہاں گیا نہیں ہوں اس حلقے میں، نہ تم گئے ہو، تو جو چیز دیکھی نا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن تم 100% بھی جیت رہے ہو تو یار میرے یار کے خلاف اس وقت ایک بڑی سوشل میڈیا پہ کیمپین جاری ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تھاپڑا دینا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے، مجھے محسوس کر رہا ہوں میں کہ پرانی دوستیاں نبھائیں۔ ساؤتھ پنجاب آپ نے نکال دیا۔ وہ یار مجھے جن چیزوں کا فوری اندازہ ذہن میں آیا، چونکہ میں یہی تھی، تم یہ دیکھو تمہارے سامنے بیٹھ کے میں ٹک ٹک یہ حساب کتاب جوسیوں کی طرح ذائچے بنا رہا تھا، تو یہ ذائچے بناتے بناتے انالیسس کیا ہے، جو ہو سکتا ہے سارے کا سارا غلط ہو، لیکن میرا ذائچہ یہ نہیں کر رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی وہاں کی خبر۔ نواز شریف صاحب کی۔ اب دوسری طرف جو ہے